پھر آقا کی شان ختم نبوت پر دلالت کر رہا ہے. لوگوں میں بتا رہا ہوں کہ اتنا مواد ہے, صرف اس کتاب کے اندر جو کچھ ہے اسی کو بیان کرنا چاہوں تو اس کے لیے کئی نشستیں درکار ہیں, اور میں بلا مبالغہ کہہ رہا ہوں اس قائد کے قدموں میں بیٹھنے کی یہ خیرات ہے کہ اگر مسلسل 10 گھنٹے اس موضوع پر گفتگو کرنی پڑے تو صرف قرآنی آیات کا بیان ہی ختم نہیں ہو سکتا. میں صرف ایک اور ایمان افروز اینگل آپ کے سامنے رکھنے کے بعد دوسرے حصے کی طرف آپ کو لے کے چلنا چاہوں گا. وہ اب اس کتاب سے ہٹ کر بھی چاہتا ہوں کچھ عرض کروں تاکہ پتہ چلے کہ قیامت تک نہ جانے کس کس پر کرم ہوگا, اور باری تعالیٰ اس قرآن سے اپنے محبوب کی شان ختم نبوت کے حوالے سے کیسے کیسے موتی کس کس کو عطا کرتے رہے. یاد رکھیں اس کائنات میں انسانیت کے آنے کا مقصد کیا تھا؟ وہ اللہ کی عبادت اور بندگی تھا, جو باری تعالیٰ نے خود فرما دیا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. فرمایا میں نے جنوں اور انسانوں کو صرف اور صرف اپنی عبادت اور بندگی کے لیے پیدا کیا. اس لیے جملہ انبیاء کرام جو بھی آتے رہے وہ بندگی کا ماڈل اور نمونہ بن کر آتے رہے. کیونکہ انسان کو پیدا اللہ کی بندگی کے لیے کیا تھا تو ضروری تھا جو نبی ان کی رہنمائی کے لیے آئے وہ بندگی کا اعلیٰ ترین ماڈل اور نمونہ ہو. یہی وجہ تھی کہ آپ قرآن پاک کا مطالعہ کریں, باری تعالیٰ نے ہر نبی کے سر پر وہ بندگی کا تاج سجایا, اسے بندگی کے لقب سے ملقب کیا. میں جسٹ ایک طائرانہ نظر قرآن پر ڈالتے ہوئے آپ کو ساتھ لے کے چلنا چاہ رہا ہوں. کبھی سورہ صافات کا مطالعہ کریں, 37واں سورہ ہے قرآن پاک کا. باری تعالیٰ نے ارشاد فرمایا سلام علی نوح فی العالمین, فرمایا نوح عالمین میں تجھ پر میرا سلام ہو. پھر فرمایا انا کذالک نجزی المحسنین, ہم احسان کرنے والوں کو یوں ہی جزا دیتے ہیں. پھر آگے ان کا ذکر کیا انہو من عبادنا المؤمنین. لوگوں یاد رکھو نوح علیہ السلام میرے مومن بندوں میں سے ایک بندہ تھا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی باری آئی, فرمایا سلام علی ابراہیم وکذالک نجزی المحسنین انہو من عبادنا المؤمنین. لوگوں سن لو ابراہیم بھی ہمارے مومن بندوں میں سے ایک بندہ تھا. پھر اسی صورت میں فرمایا سلام علی موسیٰ و ہارون, اے موسیٰ اور ہارون تم دونوں کو بھی میرا سلام ہو. انا کذالک نجزی المحسنین. پھر فرمایا انہما من عبادنا المؤمنین. یہ موسیٰ اور ہارون بھی ہمارے مومن بندوں میں سے 2 بندے تھے. پھر اسی صورت میں فرمایا سلام علی الیاسین, اے الیاس تجھے بھی میرا سلام ہو. انا کذالک نجزی المحسنین, ہم احسان کرنے والوں کو یوں ہی جزا دیتے ہیں. پھر فرمایا انہو من عبادنا المؤمنین. لوگوں سن لو الیاس بھی ہمارے مومن بندوں میں سے ایک بندہ تھا. سنتے جائیں کیسے کیسے بندگی کے ماڈل بن کر آئے. پھر باری تعالیٰ نے اگلی صورت میں فرمایا وَاذْكُرْ عَبْدَنَا ایوب. لوگوں یاد کرو میرے بندے ایوب کو. اور آگے ان کی ایک خوبی بیان کی, فرمایا اِنَّا وَجَدْنَاهُ صَابِرًا. لوگوں ہم نے انہیں بڑا ہی صبر کرنے والا پایا. پھر اسی صورت میں فرمایا وَاذْكُرْ عِبَادَنَا ابراہیم وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوب. فرمایا لوگوں یاد کرو میرے بندے ابراہیم کو, میرے بندے اسحاق کو, میرے بندے یعقوب کو. اور ان کی ایک خوبی بیان کی, فرمایا اِنَّا أَخْلَصْنَاهُمْ بِخَالِصَةٍ ذِكْرَ الدَّارِ. ان میں ایک خوبی بڑی خاص پائی جاتی تھی, وہ آخرت کو بڑا یاد کرنے والے تھے. حضرت نوح علیہ السلام کی باری آئی, پھر سورہ بنی اسرائیل میں فرمایا انہو کان عبدًا شکورا. لوگوں نوح علیہ السلام میرے شکر گزار بندے تھے. سلیمان علیہ السلام کی باری آئی, فرمایا نعم العبد انہو اواب. سلیمان میرا بڑا ہی انعام یافتہ بندہ تھا. حضرت یوسف علیہ السلام کی باری آئی, سورہ یوسف میں فرمایا انہو من عبادنا المخلصین. لوگوں یوسف میرا بڑا ہی اخلاص والا بندہ تھا. آپ نے دیکھا باری تعالیٰ نے کس طرح نبیوں کے سر پر بندگی کا تاج سجایا, چونکہ وہ بندوں کی رہنمائی کے لیے آ رہے تھے. مگر سوال پیدا ہوتا ہے کہ مولا اگر یہ اتنا اہم ٹائٹل تھا تو کیا ہمارے آقا کے سر پر بھی بندگی کا تاج رکھا یا نہ رکھا؟
اس زاویہ نگاہ سے قرآن کو دیکھیں تو قرآن سب سے پہلے سورہ بقرہ میں یوں گویا ہوا، فرمایا وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا، اگر تمہیں شک ہے اس میں جو کچھ ہم نے نازل کیا اپنے بندے پر جب معراج پر بلایا، تو سورہ بنی اسرائیل کی پہلی آیت میں فرمایا سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا، فرمایا پاک ہے وہ اللہ جو لے گیا اپنے بندے کو معراج پر۔ جب قرآن نازل کیا تو سورہ فرقان کی پہلی آیت میں فرمایا تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ، فرمایا بہت بابرکت ہے وہ رب جس نے نازل کیا فرقان اپنے بندے پر۔ جب قرآن کو کتاب کا نام دیا تو سورہ کہف کی پہلی آیت میں فرمایا الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا، فرمایا سب تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے نازل کی کتاب اپنے بندے پر، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ دوستو شب معراج جب سمت دنا فتح اللہ فکان قاب قوسین او ادنی کی بلندیوں پر بلایا اور وہاں بٹھا کر جب بات کی تو فرمایا فاوحا الی عبدہ ما اوحا، لوگوں پھر جو اس کے جی میں آیا اس نے اپنے بندے کی طرف وحی۔ آقا کے سر پر بھی بندگی کا تاج رکھا، مگر آپ کہیں گے شان ختم نبوت کی بات کہاں ہے؟ اسی طرف تو لانا چاہ رہا ہوں۔ اگر آپ نے غور سے یہ سب آیات سنی ہو، باری تعالیٰ نے دیگر انبیاء کو بھی بندہ کہا، اپنے محبوب کو بھی بندہ کہا، مگر بندہ بندہ کہنے میں فرق رکھا۔ دیگر انبیاء کو بندہ کہا، انہیں مطلق بندہ نہیں کہا، ساتھ ان کی خوبیاں بھی بیان کی۔ فرمایا یہ مومن بندہ تھا، یہ صبر کرنے والا بندہ تھا، یہ شکر گزار بندہ تھا، یہ اخلاص والا بندہ تھا، ہر کسی کی کوئی نہ کوئی خوبی بیان ہوئی۔ مگر جب ہمارے آقا کی باری آئی تو میں نے جتنی آیات پڑھی گھر جا کے توجہ سے پڑھیے گا، باری تعالیٰ نے جہاں بھی کہا صرف بندہ کہا، کوئی خوبی بیان نہیں۔ حالانکہ خوبی بیان کرنے سے شان بڑھتی ہے، کم تو نہیں ہوتی۔ مولا تو دیگر انبیاء کو بندہ کہے، ساتھ ان کی شانیں بھی بیان کرے، معاذ اللہ کیا ہمارے آقا میں کوئی ایسی خوبی نہ تھی جس کا ساتھ ذکر کیا جاتا؟ فرمایا لوگوں بات یہ نہیں ہے، میرا دستور یہ ہے جو تیسرے پارے کی پہلی آیت میں بتا دیا۔ فرمایا تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، فرمایا یہ سب میرے رسول ہیں مگر میں نے بعضوں کو بعضوں پر فضیلت دے رکھی۔ اس ضابطے کے مطابق فرمایا جس میں ایمان زیادہ تھا ہم نے اسے مومن کہہ دیا، جو زیادہ صبر کرنے والا تھا اس کو عبد صابر کہہ دیا، جو زیادہ شکر کرنے والا تھا اس کو عبد شکور کہہ دیا۔ گویا جس میں جو خوبی زیادہ تھی اسے اس کے ساتھ مختص کر دیا۔ مگر فرمایا لوگوں اب رسولوں میں ایک رسول ایسا بھی آیا کہ جس کا ایمان بھی کمال پر تھا، جس کا صبر بھی کمال پر تھا، جس کا شکر بھی کمال پر تھا، جس کا اخلاص بھی کمال پر تھا۔ فرمایا جس میں دنیا جہان کی ہر خوبی تھی، ہر خوبی ایک سے بڑھ کر ایک تھی، تو قرآن کس کس خوبی کو بیان کرتا؟ ارے کوئی ایک ہوتی تو بیان کرتا۔ فرمایا مطلق بندہ کہہ کر یہ اعلان کرنا چاہتا ہوں کہ لوگوں وہ ساری خوبیاں جو دوسروں میں تمہیں فردن فردن نظر آتی ہیں وہ ساری میں نے محمد مصطفیٰ میں جمع کر دی۔ آؤ اگر عبد کامل دیکھنا چاہتے ہو تو محمد مصطفیٰ کا نظارہ کر لو، ان کو ہم نے بندگی کے کمال پر فائز کر کے بھیجا ہے۔ اور اگر کوئی ایک آدھ خوبی بیان کر دی جاتی تو ممکن ہے کوئی من چلا یہ سمجھتا کہ شاید یہی ایک خوبی پائی جاتی ہے اور کوئی نہیں پائی جاتی۔ فرمایا ہم نے ایسا کر کے اپنے محبوب کی شان کو مقید نہیں کیا، کوئی قدغن اور پابندی نہیں لگائی، بلکہ مطلق بندہ کہہ کر اس بات کا اعلان کر دیا کہ لوگوں وہ ساری خوبیاں جو دوسروں میں فردن فردن نظر آتی ہیں انہیں تو ملی ہی محمد مصطفیٰ کے قدموں کے صدقے سے۔ تو دوستو جب اس بندگی کے ماڈل اور اس بندگی کے معیار پر فائز ہو کر کوئی شخصیت آ جائے اس کے بعد پھر کسی اور نبی اور رسول کی گنجائش باقی۔ نبی تو آتے رہے بندوں کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے، باری تعالیٰ بدل بدل کر بندگی کے ماڈل اور نمونے بیچتا رہا، مگر اپنے محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیچ کر اپنا شاہکار ربوبیت
دنیا کو عطا کر کے فرمایا لوگوں اس کے بعد کوئی اور ماڈل نہیں ہے، اب قیامت تک تمہارے لیے اگر بندگی کا کوئی ماڈل اور نمونہ ہے تو وہ میرے محبوب محمد مصطفیٰ کی ہستی ہے۔ ایسے رسول کے آ جانے کے بعد پھر کسی اور نبی اور رسول کی گنجائش باقی نہیں رہتی۔ یہ بھی آقا کی شان ختم نبوت پر دلالت کر رہا ہے۔ میں نے بتایا کہ اگر اسی موضوع کو صرف قرآن کو بیان کرنا چاہوں آقا کی شان ختم نبوت پر تو یہی گھنٹوں ختم نہیں ہوگا، مگر تھوڑی دیر کے لیے اس سلسلے کو روکتے ہوئے آئیے اب آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ میرے آقا نے خود اپنی شان ختم نبوت کا اعلان کیسے کیا۔ اب ان احادیث کے ریفرنسز اور حوالہ جات میں جانے کا بھی وقت نہیں ہے، اس کتاب کے اندر امہات الکتب کے ریفرنسز موجود ہیں۔ میں صرف آقا کی عبارات وہ آپ کے سامنے پڑھوں گا تاکہ سفید دن کی روشنی کی طرح پتہ چل جائے کہ آقا نے خود اپنی شان ختم نبوت کا اعلان کیسے کیا۔ میرے آقا نے سب سے پہلے خود اس فتنے اور اس خدشے کا بھی اعلان کر دیا۔ میرے آقا نے، میں سیاستہ کی معتبرہ حدیث آپ کو سنا رہا ہوں، میرے آقا نے فرمایا سیکون فی امتی ثلاثون کذابون، فرمایا سن لو ان قریب میرے بعد میری امت میں 30 جھوٹی نبوت کا دعویٰ کرنے والے پیدا ہوں گے، 30 کذاب پیدا ہوں گے، کلہم یزعم انہ نبی، ان میں سے ہر کوئی دعویٰ کرے گا کہ وہ نبی بن کر آیا ہے، مگر آقا نے فرمایا سن لو انا خاتم النبیین ولا نبی بعدی، اللہ نے مجھے خاتم النبیین بنا کر بھیجا ہے، میرے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا۔ کہیں میرے آقا نے فرمایا ان الرسالۃ والنبوۃ کا دن کا تحت، فرمایا لوگوں سن لو میری آمد کے ساتھ نبوت اور رسالت کا دروازہ ہمیشہ کے لیے بند کر دیا گیا، فلا رسول بعدی ولا نبی، اس لیے میرے بعد اب نہ کوئی رسول آ سکتا ہے نہ کوئی نبی آ سکتا ہے۔ میرے آقا نے خود فرمایا انی عبد اللہ وانا خاتم النبیین، لوگوں میں اللہ کا بندہ ہوں اور اس نے مجھے خاتم النبیین کی شان کے ساتھ بھیجا ہے۔ کہیں میرے آقا نے فرمایا انا قائد المرسلین ولا فخر، فرمایا اللہ نے مجھے رسولوں کا قائد بنا کر بھیجا، سن لو میں اس پر فخر نہیں کرتا۔ آگے فرمایا وانا خاتم النبیین ولا فخر، اللہ نے مجھے خاتم النبیین بنا کر بھیجا، اس پر بھی فخر نہیں کرتا۔ آگے فرمایا وانا اول شافع ومشفع ولا فخر، اللہ نے مجھے سب سے پہلا شفاعت کرنے والا اور وہ شفاعت کرنے والا جس کی شفاعت قبول کی جائے گی وہ بنا کر بھیجا، اس پر بھی فخر نہیں کرتا۔ آقا نے خود انا خاتم النبیین کہہ کر اپنی شان ختم نبوت کے ڈنکے بجا دیے۔